اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری کلاس نمبر 185 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ یوسف کی آیت نمبر 72 سے لے کر 83 تک کی آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو بادشاہ ہے اس کا پیالہ بڑا قیمتی ہے، وہ گم ہو گیا ہے، اور جو شخص بھی اس کو ڈھونڈ کر لائے گا اس کو ہم ایک اونٹ کے بدلے غلہ فری دیں گے انعام کے طور پر۔ وَأَنَا بِهِ زعیم، اور ندا دینے والے نے کہا کہ میں اس کا ضامن ہوں، اگر کوئی گم شدہ پیالہ لے کر آئے گا جہاں سے بھی لے آئے تو ہم اسے ایک اونٹ کے برابر غلہ دیں گے۔ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، بے شک تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم لوگ زمین میں فساد مچانے نہیں آئے۔ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ، اور ہم کوئی چوری کرنے والے نہیں ہیں۔ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ۔ تو یوسف علیہ السلام کے جو خادمین تھے انہوں نے کہا کہ بتاؤ تو کیا سزا ہوگی اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے اور تمہارے قافلے سے ہی وہ پیالہ اگر ثابت ہو گیا، مل گیا۔ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ۔ انہوں نے کہا کہ بدلہ یا سزا اس چیز کی جس کے سامان میں وہ چیز نکل آئے تو وہی اس کا بدلہ ہوگا، اسی کو تم نے غلام بنا لینا ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح سے ہم ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، سزا دیا کرتے ہیں۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، پس انہوں نے تلاشی لینی شروع کر دی ان کے بھائی کے ساز و سامان کی تلاشی سے پہلے باقیوں کی تلاشی لی۔ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر اس کے بعد انہوں نے پیالہ ڈھونڈ لیا ان کے بھائی بنیامین کے سامان سے۔ کذالک کدنا لیوسف، یہ وہ تدبیر ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ تدبیر ہے جو ہم نے انہیں سکھائی تھی، یعنی یوسف علیہ السلام کو۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، یوسف علیہ السلام کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہاں جو بادشاہ کا قانون تھا اس میں سے اپنے بھائی کو روک سکتے، سوائے اس طریقے سے جو انہوں نے اختیار کیا تھا۔ الا ان یشاء اللہ، ہاں مگر جیسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کر دیتے ہیں درجے جس کے لیے چاہتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر کوئی نہ کوئی علم والا ہوتا ہے، سب سے اوپر اللہ تعالیٰ ہے۔ وفوق کل ذی علم علیم۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، تو انہوں نے کہا کہ اگر بنیامین چور ہے، بنیامین نے چوری کی ہے تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، تو یوسف علیہ السلام نے اسے چھپا لیا نفس میں اور یہ ظاہر نہ کیا، اور جی ہی جی میں کہا قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا، کہا کہ تم ہی ہو اصل میں شریر، بری جگہ تم ہی کھڑے ہو۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم یہ جھوٹے الزام لگا رہے ہو۔ قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیر، اب انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر، بے شک اس کا باپ بوڑھا ہو گیا ہے۔ فخذ احدنا مکانہ، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم نے تو آپ کو بڑا نیکوکار پایا ہے، آپ بڑے مہمان نواز ہیں۔ قال معاذ اللہ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ انت اخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم پکڑ لیں کسی اور کو اس کیس کے اندر، ایسا نہیں ہو سکتا سوائے اس کے جس کے سامان میں سے ہم نے پیالہ پایا ہے۔ انا اذا لظالمون، بے شک ہم ظالموں میں شمار ہو جائیں گے۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، پھر جب وہ مایوس ہو گئے تو پھر وہ الگ ہو کر سرگوشی کرنے لگے۔
قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، تو ان کے جو بڑے بھائی تھے انہوں نے کہا کیا تمہیں یاد نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے ایک پختہ عہد لیا تھا اس حوالے سے، وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، جبکہ تم اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو کچھ کر چکے ہو، فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي، تو میں اس وقت تک سرزمین مصر کو نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ مجھے ابا کی طرف سے کوئی اجازت نہیں مل جاتی، یا اللہ تعالیٰ میرے والد کو وحی کے ذریعے کوئی بات نہ بتا دیں، میرے لیے کوئی حکم لے آئیں۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ارجعوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ، اب لوٹ جاؤ اپنے والد کی طرف اور ان سے جا کر عرض کرو اے ابا جان، بے شک آپ کا بیٹا چور نکلا۔ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ، اور ہم آپ سے وہی بیان کر رہے ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ہم غیب میں ان کی نگہبانی کرنے والے نہیں تھے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اگر آپ نے اس کی تصدیق کروانی ہے تو آپ پوچھ لیں اس بستی والوں سے جن میں ہم رہے، اور ان قافلے والوں سے پوچھ لیں جو ہمارے ساتھ قافلے میں ساتھ تھے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم ضرور آپ سے سچی بات کرنے والے ہیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ جو کچھ ہوا ہے یہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے یہ معاملہ آراستہ کر دیا ہے۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، تو اب میں پس اس پر صبر ہی کروں گا۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ساری اولاد کو مجھے واپس لٹا دے۔ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، بے شک وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم اگلی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں حق بات کو راسخ فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔ السلام علیکم۔